دیکھیے قاری صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے جواب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام میں بنیاد 3 چیزیں ہیں: قرآن کریم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، زندگی، اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا عمل۔ اب کوئی بھی چیز جو جس کا تعلق انسانی تجربے سے ہو، اس کام کو انسانی تجربے کی بنیاد پر کریں گے۔ مثلا ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری کی ساری بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے، لوگوں نے تجربے کیے، چیزوں کو اٹھایا، اس کے خواص کو اٹھایا اور اس سے علاج کر لیا۔ جو ہمارے ہاں روحانی طریقہ علاج ہے، اس کی بنیاد جن علوم پر رکھی جاتی ہے، وہ چاہے علم جفر ہے، چاہے علم رمل ہے، چاہے وہ علم نجوم ہے، یہ تجرباتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان علوم کی اصل قرآن و حدیث اور صحابہ میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ علم نجوم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من اتی کاہنا فصدقه فيما قال فقد كذب بما انزل على محمد۔ کسی نے اگر کسی کاہن نجومی کی بات کی تصدیق کی تو اس نے میرے دین کا انکار کیا۔ علم خط فرمایا: کان نبی من الانبیاء یخط، ایک نبی جو ہے وہ خط کھینچا کرتے تھے، لکیریں کھینچا کرتے تھے۔ فمن وافق خطہ خطہ، کسی کی لکیریں اس نبی کی لکیروں کی طرح ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ نبی کی لکیریں کیا ہے کسی جگہ ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو وہ علم نہیں سکھایا۔ جفر ہے، رمل ہے، یہ کسی صحابی سے کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سحر کا علاج احادیث میں موجود ہے، نظر کا علاج احادیث میں موجود ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چیک کر کے بتایا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ آثار ہے کچھ، تجربہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسحور آدمی کو دیکھیں اور اس مسحور آدمی کو دیکھنے کا آپ کو تجربہ ہو، تو یہ آنکھیں جو ہے یہ تو مسحور آدمی کی ہے، یہ آدمی جو ہے اس پر نظر ہوئی ہے۔ اتنی بات تک تو کہ ایک آدمی کو اتنا تجربہ ہو جائے کسی کی صحبت میں بیٹھ کے کہ وہ کسی سحر زدہ کو دیکھ کر پہچان سکے، علی الرأس والعین۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ لکیریں کھینچی جا رہی ہے، قوی سے چھینک کی جا رہی ہے، خط جو ہے وہ کی جا رہی ہے، علم جفر کا وہ کیا جا رہا ہے، ان سارے علوم کا شریعت میں کہیں بھی ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس چیز کا ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کو بطور علاج کے مقرر کرنا یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسحور کو لایا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر پڑھنے کا حکم دیا، صحابہ نے سورۃ فاتحہ اس پر پڑھ کر دم کی ہے، ٹھیک ہوا ہے۔ آپ کے سامنے نظر والے کو لایا گیا ہے، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر والے شخص کے اوپر دم کرنے کی اجازت دی، رقیہ کی اجازت دی ہے، علی الرأس والعین، ہم مانتے ہیں اس کو، دم کیجئے۔ لیکن دم کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جو طریقے آپ کہہ رہے ہیں، ان طریقوں کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا نہ اس طریقے کو اختیار کرنا جائز ہے، نہ اس طریقے کی بنیاد پر کسی سے کوئی بات کرنا جائز ہے، نہ یہ اپنی ذات کے لیے کرنا جائز ہے، نہ کسی اور کو یہ کہنا کہ جی آپ کی لکیروں میں دوسری شادی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور ان علوم کو ہندوانہ جو ہندوؤں کے ہاں اس علم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم آج کل ہمارے ہاں بھی زائچے بننے شروع ہو گئے کہ جس کا زائچہ بنائیے، آپ دیکھ کر بتائیے، لکیریں کھینچ کے بتائیے، اور ہندوؤں کے ہاں اس کو کنڈلی کہتے ہیں۔ الحمدللہ، تو ہمارے ہاں کنڈلیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، زائچوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس بنیاد پر جو بھی علاج ہے شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔